تو ان کے ترجمے کی ترتیب سے شبہ گزرتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک کرو، پھر اعمال، پھر اس کے بعد کوئی بندہ تلاش کرو. یہ اگر سما آتا نا، فا آتا تو پھر اس میں ترتیب ہوتی. الواو للجمع، یعنی عقیدہ صحیحہ بھی اور اعمال صالحہ بھی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ایک ہی وقت میں یہ تینوں کام کرنا ہے. الواو للجمع، یہ جمع کے لیے ہے. یعنی تم ایک چاہو کہ تمہارا عقیدہ اور وقت میں ٹھیک ہو جائے اور تمہارے اعمال اور وقت میں ٹھیک ہو جائے، بندہ پیچھے تلاش کرو. یہ تو ایسا جیسا بندہ صحیح صحت مند ہو چکا تو اس کے بعد ڈاکٹر تلاش کرو. اس کے بغیر نہ عقیدہ صحیح ہوگا نہ عمل صحیح ہوگا. الباب للجمع قواعد، اسی لیے فنی کتابیں پڑھتے ہیں کہ استدلال کے وقت اس کے بغیر استدلال تھا. یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے ایمان لاؤ پھر اعمال ٹھیک کرو پھر کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو. کہا کہ ایمان اور اعمال صالحہ اور اللہ کا بندہ ایک ہی وقت میں اکٹھے کرو. کیوں؟ کیا پتہ ہے تمہارا ایمان ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا ایمان ٹھیک. صادقین، صادق لوگ بتائیں کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تمہارے اعمال ٹھیک ہے کہ نہیں. بعد میں اس پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ جو واقعہ ہے مولوی عزیز الرحمان صاحب کے حوالے سے، اگر مولوی صاحب کی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تصنیف چاہیے ہو تو اس وقت میرے خانے میں موجود ہے. کرامات الاولیاء، اس کا ترجمہ کیا یہ علامہ یوسف ابن اسماعیل لبھانی کی کتاب ہے عربی میں. اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا جمال الاولیاء، وہ میرے پاس موجود ہے. اور انہی کی کتاب انہوں نے دی تھی، اس کتاب کا نام ہے المثبت. یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی اپنے قلم کی لکھی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں جہت استدلال کس قدر خوبصورت ہے اس بات کی سچائی کو منوانے کے لیے. انہوں نے یہ بات کہی کہ عقیدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ تحقیقی اور ایک عقیدہ تقلیدی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک رائے رکھتا ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے وہ دلائل خود مہیا کر لیتا ہے، ان کو چھان لیتا ہے. یہ میرے دلائل میرے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، میرے اس عقیدے کے وزن کو اٹھاتے ہیں. اگر اس طرح کا وہ اس ساخت کا آدمی ہے کہ وہ دلائل اور مسائل کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو ثابت کر سکے، جو اسلام کے سورسز آف لا ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے، ان چاروں دلیلوں کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے اور اس کی تحقیق کرنے پر کا نام ہے عقیدہ تحقیقی. یہ بھی شرع میں درست ہے. اور دوسرا عقیدہ تقلیدی، اس کو خود کو سارے وہ کہتا ہے میرا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ گولڈوی کا عقیدہ، میرا عقیدہ وہی ہے جو داتا گنج بخش علی اجمیری کا، میرا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جو بھی تھا. کہ اس کا ثبوت، ان کا اس کا ثبوت، جس آدمی کو ساری زندگی اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کو عقائد کا کیا پتہ ہوا ہوگا؟ سارے عقائد کا. جو حضور سے سوال کرتا ہے الیس من البر صیام فی السفر، عبارت ہے الیس من البر صیام فی السفر. تو اب بتاؤ، جن لوگوں کو تلفظ نہیں آیا، بولی نہیں آئی، ان کا عقیدہ پھر کس طرح صحیح ہوا؟ ان کا جو عقیدہ صدیق اکبر کا میرا وہی عقیدہ ہے، جو فاروق اعظم کا میرا وہی عقیدہ ہے، جو عثمان کا عقیدہ میرا وہی عقیدہ ہے، جو مولا مرتضیٰ کا عقیدہ میرا وہی عقیدہ ہے. جو سرکار نے فرمایا ان 7 صحابہ سے تم دین سیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا دین تو پھر اس درجے کا سیکھا ہوا نہیں تھا نا. ان کے عقائد پھر کس طرح ٹھیک ہوئے؟ ان کا ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو ان 7 آدمیوں کا جن کو سرکار نے اپروو کیا ہے. تو یہ تو پیچھے ہی سے چلا آ رہا ہے. اس بنیاد پر اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں تحقیقی بھی درست ہے، عقیدہ تقلیدی بھی درست ہے. وہ نائی تھا یا دھوبی تھا یا کسی نام کا کوئی خادم تھا سرکار بغداد کا، پر مولوی صاحب سے پہلے کوئی یہ پوچھے آپ کو کس طرح پتہ لگا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا ہے
انہوں نے یہ جواب دیا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں گئے، آج آپ کا حساب ہونے والا ہے، یوم حساب آپ کا آ گیا۔ آپ قادری کو سمگل کر رہے ہیں اور غائب ہو رہے ہیں۔ یہاں جس کی حاضری نہیں ہوگی نا قادری تو وہ سمگل کرتا ہے۔ سرکار بغداد کا یہ اڈا ہے نا، یہاں رہنا پڑتا ہے۔ یہ پورا سارے سیکنڈ ہینڈ ہونے رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ نالے ڈوبیا ہیں مانوا تو نالے ڈوبے نہیں یار۔ یہ راستہ یہ چھوڑ دیں، یہ آنے جانے والے لوگ۔ یہ بات ان کی دریافت آئی ہے کہ وہ فرشتے آئے تھے، فرشتے گئے تھے، وہ تو عالم برزخ ہے، یہ تو غیب جاننے والا ہے۔ اب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کسی بھی ذریعے سے یہ بات تسلیم کر لی، پر مان کہ کوئی غیب جانتا ہے اللہ کے بغیر بھی۔ اب ظاہر ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی سرکار سے ملاقات کی، نہ سرکار کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا تو 560 میں ہوا ہے، تو ظاہر ہے 560 کے ہیر پھیر کا کوئی آپ کا خادم ہے جو بھرا ہوا ہوگا، تو سرکار کے کوئی 500-600 برس بعد تک جو یہ عقیدہ رکھتا ہے لوگوں کو قبروں کا علم ہوتا ہے، وہ یہ کیوں کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا؟ اور سوانح قاسمی کے اندر مناظر احسن گیلانی بدنصیبی سے ہمارے خاندان کا آدمی ہے، یہ لاہور والے مناظر احسن گیلانی جو سوانح قاسمی کے مصنف ہے، قاسم نانوتوی صاحب کے شاگرد ہیں، وہ ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرید قاسم نانوتوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی، تو توجہ کے ساتھ ہی ان کی توجہ اس کے والدین کی طرف چلی گئی۔ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، قاسم نانوتوی صاحب دیوبند میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگاہ اس کے والدین پر چلی گئی، دیکھا کہ ماں باپ دونوں دوزخ میں جل رہے۔ جب دیکھا تو آپ کو احساس ہوا یہ میرا مرید ہے، اس کے والدین دوزخ میں ہیں، اس کو وہ منظر تو دکھلاؤں کہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ آپ نے توجہ فرمائی تو اس مرید کو دوزخ کے اندر جلنے والے والدین کا مشاہدہ ہونے لگا، وہ دیکھتا میرے والدین دوزخ میں جل رہے ہیں۔ اچھا، فوراً اس کا رنگ اڑ گیا۔ اسی وقت انہوں نے کل شریف، الحمد شریف یا کچھ کلمات طیبہ قرآن سے پڑھ کے ان کی روح کو ایصال کیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا۔ جب جنت کی فضاؤں میں آئے تو اس وقت اپنے مرید پر انہوں نے نظر ثانی ڈالی، اس کو بھی جنت کے اندر اس کے والدین نظر آنے لگے۔ اچھا یارو، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے دیوبند میں، تو جہنم تو تحت الثری سے پرے ہے، جنت سدرۃ المنتہا سے پرے ہے، یہ ٹرانسپورٹ کون سی استعمال ہوئی ہے؟ ہمیں کہتے ہو کہ یہ فاتحہ بدعت ہے، یہ ثواب بدعت ہے، وہ ہمیں تو تم بدعت کہتے ہو، خود تم نے پہنچایا ہے اور اس کا فائدے کا ذکر کرتے ہو۔ نبی کو کہتے ہو غیب کا علم نہیں ہوتا، مولوی صاحب کو غیب کا علم کس طرح ہوتا ہے؟ بات میں سے بات نکل آئی، وہ جٹا نہ گسا جٹا نہ جھگڑا ہوا دوئے دلی دال پہ بانے سے، یہ پچھلا پاڑا کرائے نہ تھا اگلے کی کوئی نہیں پتا ہونا، جلا پھیرا بوڑی تاں دا تاں پتہ لگا پاڑے پیچھا کرنا پیا، جلا اسے دو پاڑے تکے نا، اس آکھا وہ یارا کیا کرنا وہ جانیا، یہ پاڑے پیا کرنا ہے۔ اکھا خیرو تو جلا تھی انہوں بیاہ کی تھا سا جے تو حلوہ کھلایا سا میں یاد آ، اس آکھا یارا پاڑیاں نہ کہا تعلق حلوے نال، رکھا تعلق تو کوئی نہیں، وہ گلہ جو گل نکلی سی نا۔ اصلا پروگرام تو انہوں نے بارے یہ گل کرنا نہیں صاحب، جس وقت یہ بات انہوں نے کہی کہ فرشتے آئے فرشتے گئے، تو اس میں ٹیلی ویژن تو نہیں تھا نا جس پر آپ دیکھ رہے تھے،
آپ ہمیں وہ سورس بتلائیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو پتا چلا. یار ہر نتو خیرے کے بارے میں تم تسلیم کر لو, نبی کے بارے میں تسلیم کیوں نہ کرو؟ تمہارے پیر اگر کسی کو پڑھ کے بخشیں تو اس کے بخشنے کو تسلیم کرو. تو جس تمام عالم اسلام پڑھ کے بخشے تو یہ بدعت ہے. یہ ڈبل کرائیٹیرین تمہارے لیے اور معیار ہے, ہمارے لیے اور معیار ہے. جو چیز ہمارے لیے بدعت ہے وہ تمہارے لیے کار. یہ کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ سمجھ آئی یہ بات؟ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ وسیلہ بھی کوئی چیز ہے. وسیلے پر دوستوں نے کافی گفتگو. کہتے وہ اپنے اعمال کو وسیلہ بناؤ. اتفاق سے مولانا لوگ کافی اکٹھے ہو گئے. مولانا شخصیت ولی کی جوہر ہے, اعمال عرض ہیں, عرض کی قیمت کم ہے. یہ ہمارے یہ فلسفے کی اصطلاحات بھی ہیں, ہمارے عقائد کی اصطلاحات بھی ہیں. ایک جوہر ہے, ایک عرض ہے, ایک اینٹیٹی ہے, ایک ایکسیڈنٹس ہے. یہ ایکسیڈنٹ وہ جو آپ کے روزانہ کے ہوتے ہیں کہ سڑکوں پر, یہ وہ مراد نہیں ہے. اسپیلنگ وہی ہے, لفظ وہی ہے, لیکن لاجک میں استعمال ہوتا ہے جو کسی چیز پر عارض ہوتا ہو. جیسا ایسے چپت ماری ہے نا, یہ پیلا پڑ گیا ہے, یہ زردی عرض ہے, تھوڑی دیر کے بعد یہ مٹ جائے گی. اعمال عرض ہیں اور روح جوہر ہے, اور روح کا وسیلہ جائز نہ ہو, عرض کا وسیلہ جائز ہو. کتنے بیوقوف ہے. عقائد کی روح سے یہ قابل گرفت بات ہے. ولی کی روح جو ہے وہ جوہر ہے, اعمال جو ہیں یہ عرض ہیں. عرض کے وسیلے کا قائل ہو اور جوہر کے وسیلے کا منکر ہو. یہ ایسا جیسا پانی کا منکر ہو بلبلے کا قائل ہو. اس طرح کی بات ہے. پانی جوہر ہے, اس کے اوپر بلبلہ عرض ہے, ایک حالت ہے اس کی, آئی اور چلی گئی. تو شاہ صاحب آپ بھی کچھ تقریر کرنے کے مزاج رکھتے ہیں؟ اچھا 5-1 منٹ آپ تقریر کا درس ہو. ہماری یہ اسٹیج جگہ تو چھوٹی سی ہے, لیکن یہ اسٹیج بڑی کریٹیکل ہے. جو تو کوئی بات ہماری ہو نا تو یہ عالمی کمپیوٹر لگا ہوا, پوری دنیا میں اس وقت یہ سنا جا رہا ہے. پھر کوئی بات ایسی ہو کہ جو اوپر نیچے ہو تو پھر اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے. آپ تو 5 منٹ میں آپ اپنا خطبہ پیش کریں.